میں نے کل عرض کیا تھا کہ حضرت علی فرماتے ہیں، یہ یا ان کی طرف منسوب ہے، وہ قول یہ ہے کہ مایوس شخص ہر موقع سے مشکل تلاش کر لیتا ہے۔ لکھ لیں اپنے پاس، یہ سب کے لیے بڑا اہم ہے۔ مایوس شخص ہر موقع سے مشکل تلاش کر لیتا ہے۔ لکھ لیا ہے؟ جی سر۔ مایوس شخص ہر موقع سے مشکل تلاش کر لیتا ہے اور پر امید شخص ہر مشکل سے موقع تلاش کر لیتا ہے۔ بس اس قول کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور پھر اس کلاس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی۔ ٹھیک یہ ہے۔ ایسی کوئی یعنی نارمل بات نہیں ہے، یعنی جو شخص مایوس ہوتا ہے، چیزوں سے مایوس ہو جاتا ہے، اور ہماری زندگی آج اسی ڈگر پہ چل رہی ہے، اس مایوسی کے نتیجے میں ہم ہر جو آنے والا موقع ہوتا ہے اس میں سے کہتے ہیں کہ یہ پرابلمز ہمارے لیے نکل سکتی ہیں، یہ ہمارے لیے مسائل ہو سکتے ہیں، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، اور جو ایک امید ہے، اس امید سے مواقع جو ہیں وہ تلاش کیے جا سکتے ہیں، اور وہ پر امید شخص ہی کر سکتا ہے، وہ پر امید شخص ہی کر سکتا ہے۔ تو اپنی زندگیوں میں ہمیشہ یہ چیز رکھیں اور ہمیشہ اس چیز کا اہتمام کریں کہ کبھی بھی زندگی میں کسی موقع پہ بھی مایوسی نہیں آنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو پرفیکٹ بنایا ہے، زبان دی، کان دیے، ناک دیا، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، پورا جسم اور ہر چیز دی، یعنی پوری مشین بنا دی، تو آپ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ دماغ دیا، عقل دیا، شعور دیا، اور تمام مخلوقات پر اس کو اشرف بنا دیا۔ تو امید اگر آپ رکھیں گے تو ہی آپ موقع تلاش کر سکیں گے آگے بڑھنے کا، اپنی زندگی میں جد و جہد پیدا کرنے کا، اپنی زندگی میں آپ ایسی چیزیں پیدا کرنے کا کہ جو آپ کی اپنی زندگی میں تو انقلاب برپا کریں ہی، اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگی میں بھی انقلاب برپا کریں۔ تو یہ صرف اور صرف امید سے ہوتا ہے، مایوسی سے نہیں ہوتا۔ یہ مایوسی سے نہیں ہوتا، یہ امید سے ہوتا ہے صرف۔ کیا ترجمہ کہ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب قرآن آئی، جو اس کتاب تورات کی اصلاً تصدیق کرنے والی ہے، جو ان کے پاس موجود تھی، حالانکہ اس سے پہلے وہ خود نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر اترنے والی کتاب قرآن کے وسیلے سے کافروں پر فتح یابی کی دعا مانگتے تھے۔ سو جب ان کے پاس وہی نبی حضرت محمد اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن کے ساتھ تشریف لے آیا، جسے وہ پہلے ہی سے پہچانتے تھے، تو اسی کے منکر ہو گئے۔ پس ایسے دانستہ انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت ہے۔ یہ اعجاز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے کہ یہی یہودی جو آج کہہ رہے ہیں وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، انہی کے دلوں پہ پردے، انہی کی عقل معوف ہو گئی ہے، وہ یہ بھول بیٹھے ہیں، بلکہ دانستہ، یہاں لفظ دانستہ کہ وہ جانتے ہیں پھر بھی کفر کرتے ہیں۔ اور یہاں جو بیان کیا اللہ رب العزت نے کہ تورات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں پہ ذکر تھا، جہاں پہ نام تھا، جہاں پہ قرآن کا نام تھا، ان ناموں کے جب ان کی آپس میں لڑائیاں ہو جاتی اور فتح نہ ہوتی اور ہار قریب ہوتی، تو قرآن تورات میں سے وہ آیتیں نکال کے ان پہ ہاتھ رکھ کے وہ دعائیں کرتے تھے،
اور ان الفاظ کے ساتھ کہ اللہم انا نسألک بحق نبیک الذی وعدتنا ان تبعثہ فی آخر الزمان ان تنصرنا اليوم علی عدونا فینصرون، کہ کیا کہ اے اللہ ہم تجھے تیرے اس نبی کا واسطہ دے کر عرض کرتے ہیں جس کی بعثت کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، آج ہمیں اپنے دشمنوں پر فتح دے تو حضور پر نور کے صدقے اللہ تعالیٰ انہیں فتح دیتا ہے۔ اب یہ وہی لوگ ہیں جن کو یہ انعام دیا گیا تھا، اور جب ہارنے کے قریب ہوتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک سے دعا کرتے اور فتح یابی اللہ رب العزت ان کو نصیب کرتا۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو جو طبقہ یہ کہتا ہے کہ کسی وسیلے کا، کسی چیز کا کوئی قائل نہیں ہونا ہے، ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے دینی ہے، وسیلہ تو ہمیں شرک کی طرف لے جاتا ہے، تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اللہ رب العزت تو کفار کو، یہودیوں کو صرف نام محمد کی نسبت سے اور ان کے نام کے واسطے سے فتح دیتا رہا ہے، کامیابی سے ان کو ہمکنار کیا ہے۔ تو ہمارا زیادہ حق ہے کہ ہم بطور مسلمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطہ اور وسیلہ سے اللہ رب العزت سے مانگیں، اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ اب یہ ایک یہاں پہ ٹاپک ہے وسیلہ کا، تو یہ آپ کے سامنے جو میں نے چیز رکھی ہے وہ دلیل کے ساتھ، یعنی یہ قرآن مجید کی نص ہے، نص قطعی اس کو کہتے ہیں، ایسی نص کہ جس کے ذریعے سے وسیلہ ثابت نہیں بلکہ لازم ہے، کہ اگر کفار یہاں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے، تو مسلمانوں کو کیا تکلیف ہے؟ وہ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ کبھی بشر ثابت کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، کبھی نور ثابت کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، یہ ان کے اپنے وکھرے قسم کے رولے ہیں، ٹھیک۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے وسیلہ طلب کرنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے مانگنا، یہ تو اللہ یہودیوں کو بھی عطا کرتا ہے، تو ہم مسلمان ہو کے کہاں کھڑے ہیں؟ اپنا محاسبہ خود کرنا ہے ہمیں۔